السلام علیکم جی. گزشتہ دنوں 5 جولائی گزرا اور 5 جولائی کے حوالے سے بہت ساری باتیں اور مباحث ہوئے. 5 جولائی کا وہ سیاہ دن ہے پاکستان کی تاریخ میں بہت سارے دیگر سیاہ دنوں کی طرح، جب ضیاء الحق صاحب نے ایک جمہوری حکومت جو تھی اس کے اوپر شبخون مار کے وہاں پہ مارشل لا نافذ کیا، اور مارشل لا نافذ کرنے کے بعد جو تھا انہوں نے ایک جو تھی ایک مطلب کہ اپنے سیاہ دور کا آغاز کیا، جس کے اندر پیپلز پارٹی کو آئسولیٹ کر کے نشانہ بنایا گیا، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ جس بھی دیگر پارٹی نے کھڑے ہونے کی کوشش کی اس کا بھی حشر نشر کر دیا گیا. تو مطلب کہ اس وقت پہلے تو اے این پی اور مطلب کہ ہم جو ہے وہ کر دیتے ہیں جو پی این اے کی پاکستان نیشنل الائنس یا پاکستان قومی اتحاد کی جتنی پارٹیاں تھیں ان کو جو تھا اقتدار میں پہلے شامل ہوئیں. وہ پھر وہ جیسے ہی 90 دن کا انہوں نے کہا کہ ہم نے نہیں الیکشن کروانے تو وہ اقتدار سے باہر نکل آئیں. کوئی پہلے نکلی، کوئی بعد میں نکلی، کچھ خود نکلی، کچھ کو نکال دیا گیا، اور یوں انہوں نے پورا اپنا اقتدار کے اوپر قبضہ کر لیا. اور پھر جو ہوتا ہے اس ملک کے وسائل کی، اس ملک کے جو ہیں جو بھی ریسورسز ہیں ان کی لوٹ مار ہوئی، دبا کے ہوئی، دب کے ہوئی. اچھا، اس ملک کے اندر فوری طور پہ وسائل دستیاب نہیں تھے، تو پھر اس کے بعد جو تھی وہ میرا مطلب ہے کہ امریکیوں کو انوائٹ کر دیا گیا کہ تہاڈی جنگ اسی لڑاں گے، تو پھر وہ جنگ لڑی گئی. اچھا، اس کے حوالے سے 5 جولائی کے حوالے سے ہمارے لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن وہ جو سپٹمبر کے اندر شبخون مارا تھا اس نے ایوب خان نے، اور سپٹمبر یا مارچ، ان سے پوچھ لیں گے تاریخ اپنا وجاہت مسعود صاحب سے، اس نے بھی ایک شبخون مارا تھا. اس وقت تک پاکستان کے اندر سیاسی جد و جہد اپنی جگہ پہ تھی، لیکن نچلے لیول پہ وہ لوٹ مار، وہ گھٹیا پن، وہ ضلالت، وہ مادر فروشی نہیں آئی تھی جو ایوب خان نے بیٹھ کے علی گڑھ کے اندر پلان کی ہوئی تھی اور وہ مسلط کرنے لگا ہوا تھا 1953 سے آن ورڈ. اس وقت تک وہ نہیں بنا تھا نا، مطلب کہ اس وقت تک وہ سیکرٹری دفاع، پھر چیف آف آرمی اسٹاف، ٹھیک ہے، وہ سارا کچھ وہ کر رہا تھا، ٹھیک ہے، پلان کر رہا تھا اس کا. تو 57 کے اندر آ کے اس نے پھر براہ راست خود ہی تشریف لے آئے وہ، اور وہ سیاستدانوں کو آپس میں لڑانا جس طرح آج کل لڑایا جا رہا ہے وہ سارا کچھ جناب اس نے کیا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس نے اس ملک کے اندر ملت فروشی، وطن فروشی، مادر فروشی کو ایک رواج دیا، ٹھیک ہے. اچھا، اس عرصے کے اندر ادھر اس سائیڈ کے اندر ایک جنگ بھی لڑی گئی، شاید ویتنام وار تھی، میں بھول جاتا ہوں اکثر، لیکن کوئی جنگ لڑی گئی. اس کے لیے ہم نے مشرقی پاکستان کے اڈے بھی دیے، اور ان اڈوں دینوں کا ہی یہ نتیجہ تھا کہ پھر جب امریکی وہاں سے بھاگے شکست کھا کے، تو انہوں نے وہ جو باقی کو جہاز جوز بچ گئے تھے F-6 وغیرہ، وہ انہوں نے تسی رکھ لو، ٹھیک ہے. تو وہ ہم نے رکھ لی، اور یوں ہم ٹیکنالوجی وائز انڈیا سے ہماری ایئر فورس جو تھی وہ ایج حاصل ہو گیا، کیونکہ امریکہ کے جدید تھی طیارے فینٹم شینٹم سیبر شیبر جو تھے وہ ہمیں وہاں سے مل گئے. خیر، پھر تھوڑے بہت وہ دے دیتے ہیں، باقی ہم خرید لیتے ہیں تو ہم نے خرید بھی لیا. یوں ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری ایئر فورس کو ایج رہا، تو ایج رہا سچ، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد پر اس سے پہلے 57 تک، 47 سے 10 سال ہم نے اس ملک کے اندر صنعت کاری کی. کس طرح کہ ہم صنعت لگانے والے لوگوں کو باقاعدہ منتیں کر کے ہماری قیادت پاکستان میں لائی. وہ نہیں آنا چاہ رہے تھے لیکن لائی ان کو، کراچی میں، ممبئی سے لائے، کراچی ان کو اپنا لگا کہ ماحول زیادہ ہے، تو پھر کراچی میں ان کو بسایا، پھر ان کو ہم نے پیسے دیے. پھر ہماری اس 10 سالہ قیادت نے سوچا کہ یہ تو بڑا امبیلنس ہو جائے گا، پھر انہوں نے پنجاب کے سیگلوں کو چوز کیا، ان کو بھی پیسے دیے، کیش دیے کہ فیکٹریاں لائیں اور بچائیں، مفت. ہم چاہتے تھے جلدی سے جلدی لگ جائیں. تو اس وقت یہ ایل سی شیلسی کا ماحول نہیں ہوتا تھا، تو کیش کیری کرنا پڑتا تھا. یہ گوادر خریدنے کے لیے فیروز خان نون نے بھی کیش پیسوں کی بوری بھجوائی تھی، اگر آپ کو میں بتاتا چلوں تو، ٹھیک ہے. تو اس وقت ایسے ہی پیسے کیری کیے جاتے تھے، وہ پیسے دیے انہوں نے ان کو،
اور وہ جا کے انڈسٹریز لائے اور انڈسٹریز لگنا شروع ہوئیں اس ملک کے اندر. جو ٹوٹل جس کو انگریز نے بنجر رکھا تھا صنعت کاری کے حوالے سے کہ صنعت نہ لگ جائے وہاں پہ، مطلب ڈلہوزی تک کو انہوں نے اور بٹالہ تک کو پاکستان سے کاٹ دیا، کیونکہ بٹالہ کے اندر بیکو تھا اور ڈلہوزی کے اندر بھی ایک کارخانہ تھا جس کے اندر انگریزوں نے خود لا کے مشینیں لگائی تھیں اس وقت لوکل را مٹیریل کو اور لوکل لوگوں کی ضروریات کے لیے اشیاء پیدا کرنے کے لیے. وہ ساری کی ساری انہوں نے پاکستان سے کاٹ دی. اسی لیے تو وہ کہتے تھے کہ 5-10 سال دی گیم میں پاکستان واپس آ جائے گا، انڈیا میں مدغم ہو جائے گا. جو انڈین لیڈرشپ تھی وہ اسی لیے کہتی تھی کہ انڈسٹری کا تو کوئی ایک پرزہ نہیں ادھر چھوڑا تھا. تو خیر اس کے بعد انہوں نے یہاں پہ رواج دیا سیاستدانوں کو غدار کہنے کا، اور مادر ملت محترمہ فاطمہ جھینا کو وہ ذوالجنا والا جنا نہیں ہے، وہ جو لوگ کہتے ہیں وہ جہالت بکتے ہیں، تعصب بکتے ہیں، فرقہ واریت پھیلاتے ہیں. یہ جھینا تھا، منحنی سا شخص جو ہو اس کو جھینا کہتے ہیں ان کی زبان کے اندر، گجراتی کے اندر. تو وہ پورا خاندان ہی چونکہ منحنی اور بڑے سمارٹ اور سلم تھے تو اس لیے خاندان کا نام ہی جھینا پڑ گیا تھا. تو پھر کھچ تان کے ہم نے لٹریچر کے اندر اسے جنا بنایا زور دے کے، تاکہ ہم کہہ سکیں کہ یہ ذوالجنا سے جنا بنے. ٹھیک ہے، یہ بھی اور بھی بڑی ساری بددیانتیاں ہیں لیکن میں اس کے اوپر نشاندہی کرتا رہتا ہوں. تو خیر فاطمہ جھینا جو ہیں ان کو غدار قرار دیا گیا. اس سے پہلے خواجہ صاحب جو تھے، جو پاکستان کے وزیر اعظم رہے تھے، خواجہ ناظم الدین نواب خواجہ ناظم الدین جو تھے ان کو بھی غدار کہہ دیا گیا، کہا گیا، قرار دیا گیا. یہ غداری قرار دینے کا معاملہ 1857 سے شروع ہوا ہے. جو ہم سے اتفاق نہیں کرتا وہ غدار ہے. تو یہ پھر اس نے وہ جو کہ انڈسٹری ایکسپینڈ کر رہی تھی اس وقت کہ لاؤ جی پیسے بھی ہم سے لو، صنعت آپ چلا سکتے ہو، چلاؤ، لگاؤ. اس کے اندر ہم نے آ کے پابندیاں لگائیں. یہ اکانومی کے اوپر جو پابندیاں لگتی ہیں یہ ہمیشہ انہی کے دور میں لگتی ہیں. پابندیاں لگائیں. ہم نے جو تھا وہ ایکسپورٹ کو بھی بین رکھا اور امپورٹس کو بھی بین رکھا. تو لہذا پرمٹ سسٹم، سرکار سے خصوصی پرمٹ لے کے آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور سرکار سے خصوصی پرمٹ لے کے آپ امپورٹ کر سکتے ہیں. ان پرمٹس کو استعمال کر کے صنعت کار کے طبقے کو کنٹرول کیا گیا. زر مبادلہ جو تھا وہ دینا ایک بہت بڑا ایشو تھا. تو زر مبادلہ کو کنٹرول کر کے ہم نے لوگوں کو جو تھا سپریس کیا، ہماری اس وقت کی ایوب خان کی آرمی رجیم نے. اور ہم مطلب کہ برے ترین ملک بن گئے. ایون جو کمیونسٹ سوشلسٹ ممالک تھے ان سے بھی بدترین رجیم ہو گئی، جبکہ کمیونسٹ سوشلزم ممالک اس زمانے میں اوپن اپ ہو رہے تھے. ہنگری، چیکو سلواکیہ وغیرہ، انہوں نے روس کا مسلط کردہ ہوا نظام جو تھا 1956 میں اس سے بغاوت کر کے اپنے ہاں نظام میں تھوڑی سی تبدیلی پیدا کی. نئی ورلڈ وار 2 ختم ہوئی تھی، روس ان کو نہیں روک پایا. تو یہ پورا مشرقی یورپ کا بلاک جو تھا اس نے نظریات تو رکھے کمیونزم اور سوشلزم والے، لیکن اس بدترین فسطائیت سے اپنے آپ کو نکال لیا. تو جب وہ لوگ اس فسطائیت سے باہر نکل رہے تھے تو ہم اپنے ہاں وہ والی تمام رجیم مسلط کر کے ہماری مسلح افواج ایوب خان کی سربراہی میں اس معاشرے کے سر کے اوپر لوہے کا خود چڑھا رہے تھے تاکہ یہ دولت شاہ کے چوہے بن جائیں. یہ وہ ملک تھا کہ جب آپ کو دنیا کے کسی ملک کے یہ وہ دور تھا کسی ملک میں جانے کے لیے ویزے کی ضرورت نہیں تھی. امریکہ اور کینیڈا میں بھی انٹری پہ ویزا ملتا تھا. ٹھیک ہو گیا. تو کسی کے پاس زر مبادلہ ہو، کسی کو پاسپورٹ بنا کے دیں گے تو ٹریول کرے گا نا. اس وقت جو لوگ پاکستان چھوڑ کے گئے وہ سرکاری ملازمین ٹائپ کے لوگ تھے، کیونکہ پاسپورٹ 1973 تک صرف سرکاری ملازم کو مل سکتا تھا بس. تو خیر وہ اتنی زیادہ ڈسٹورشن کریٹ کی ایوب خان نے جس نے ہمارے پورے معاشرے کی جڑیں ہلا دی. لیکن یہاں پہ ہینڈز ان گلوز جو تھے وہ ہمارے ترقی پسند حضرات تھے. ٹھیک ہے، انہوں نے ریاست کے اندر عہدے لیے. مطلب کہ ہمارے فیض احمد فیض صاحب جو ہیں وہ فوج کے ساتھ مل کے بغاوت کرنے کے جرم کے اندر ہوئے اور جو تھا پھر وہ ملک چھوڑ بھی گئے. مطلب انہوں نے قید کی سزا بھی بھگتی. ان کی شاعری جو شاہکار ہے وہ اسی دور کے اندر ہوئی. ہمارے ترقی پسند دوستوں نے بہت انجوائے کیا. اچھا، اب
آ جائیے ضیاء الحق کے ایرا کے اندر. تو ضیاء الحق کے ایرا کے اندر جو تھا وہ چونکہ جہاد کرنا تھا, جانیں دینی تھیں, اور یہ کام مولوی کر سکتے تھے, ویسے بھی روس کے خلاف لڑنا تھا, اور ترقی پسندوں کا کعبہ اس وقت تک روس ہوا کرتا تھا, چین بھی نہیں ہوتا تھا, روس ہوا کرتا تھا, تو روس کے خلاف لڑنا تھا. تو الٹیمیٹلی پاکستان کے اندر ان قوتوں کو ہی ایکسپلائٹ کیا جانا تھا نا جو اینٹی روس سمجھے جاتے تھے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے مولوی کے اوپر ہاتھ رکھ دیا اور مولوی صاحبان کو اپنے ساتھ ملا لیا. کچھ عرصے کے لیے پھر ان کو فارغ کر دیا, لیکن ایک سمبلزم ڈیولپ ہو گیا کہ جناب ضیاء الحق کے دور میں مولویوں نے بڑا کچھ انجوائے کیا. اس کے بعد ضیاء الحق صاحب نے صرف وہ رجیم ڈیولپ کی مولویوں کے اندر بھی جو ان کے جہاد کے لیے سستی خوراک فراہم کر سکتے تھے گنوں کے لیے, مطلب گولہ بارود گولیوں کے آگے مرنے کے لیے سستے بچے فراہم کر سکتے تھے. انہوں نے وہ والی سائڈ ڈیولپ کی. انہوں نے جو آپ جید علماء کرام تھے جن کے اندر شاہ مندورانی صاحب ہو گئے, جن کے اندر جماعت اسلامی کے زوما ہو گئے, جن کے اندر جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے مفتی محمود یا ان کے صاحبزادے مولانا فضل الرحمان ہو گئے, یہ جو جید علماء کرام تھے ان کو اس رجیم میں سے باہر نکال دیا گیا. تو یوں ایک خاص طرح کا مولوی کریٹ کر کے اس کو ایک جھولا دیا گیا. ٹھیک ہے, تو ترقی پسندوں کے دو اس کے ساتھ ہیں نا, ایک تو روس کے خلاف لڑائی لڑی اور دوسرا بھٹو صاحب کو ہٹا دیا گیا. تو جمہوریت کی آڑ میں وہ اپنا ماتم کرتے ہیں. تو لہٰذا جو ہے وہ جو ٹریجڈی ہے وہ یہ ہے کہ ایوب خان کی تباہی جو تھی, جو ایک نئے بننے والے ملک کی تباہی تھی, جس کے نتیجے میں اس ملک کا 60% الگ ہو گیا. ٹھیک ہے, اس تباہی کو بھول جاتے ہیں اور ضیاء الحق کی تباہی کے اوپر زیادہ تبرہ کرتے ہیں. میں آج یہ موضوع لے کے بیٹھا ہوں. تو اس کے بعد جو تھا ضیاء الحق صاحب کے بعد ایک اور ماڈریٹ جو تھے جناب جنرل پرویز مشرف صاحب, بھگوڑا غدار جو ہے وہ آ گیا. اس نے بھی جناب ترقی پسندوں کو خوب پالش کیا اور اٹھا کے اپنی گود میں بٹھایا اور اہم عہدوں پہ متمکن کیا. وہاں پہ پھر اس وقت لڑائی شروع ہو گئی. لڑائی زیادہ نہیں چلی, اس وقت تھوڑی بہت لڑائی ہوئی, لیکن پھر ترقی پسندوں کو این جی اوز میں بھرتی کر دیا گیا. تو وہ این جی اوز کے ذریعے لوٹ مار کرتے رہے اور مولویوں کو چن چن کے مکایا گیا. جن کو پالا تھا ضیاء الحق صاحب نے, ان کے خلاف لڑنے کے پھر ہم نے پیسے پکڑ لیے. تو وار اگینسٹ ٹیرر پاکستان کو باہر سے نہیں اندر سے خطرہ ہے, یہ والی جو تھی وہ شروع کر کے پالیسی, اور اندرون ملک اپنے لوگوں کو مارنے کے چنگے پیسے کمائے گئے. ٹھیک ہے, تو یہ سیکنڈ جھوٹا ہو گیا. اب جناب جو ہے اس کے بعد تیسرا جو ہائیبرڈ رجیم کے ذریعے اس ملک کے اوپر حملہ کیا گیا جو کہ تاحال جاری ہے, اس کے اندر جو ہے وہ سوچا گیا کہ یہ اب ہم ایک مکس پلیٹ لے کے آئیں گے جس کے اندر مولوی بھی شامل ہوں اور جس کے اندر ترقی پسندے بھی شامل ہوں. تو پی ٹی آئی اس شکل کے اندر وجود میں لائی گئی. پی ٹی آئی کا پروجیکٹ شروع تو یہ امریکی فنڈنگ سے ہی 2004 میں شروع کیا گیا تھا, لیکن 2008 میں امریکیوں نے فنڈنگ بند کر دی تھی. تو کیانی صاحب نے کہا کہ پھر پروجیکٹ بھی وائنڈ اپ کریں, لیکن پھر 2014 میں جب وہ گئے ہیں تو اس کے بعد پھر یہ پروجیکٹ بحال کر دیا گیا. یہ میڈیا کے اندر اس دفعہ میڈیا کو بھی کنٹرول کرنے چلے تھے, تو میڈیا کے اندر جو تھوڑی بہت تھی, اور تمام میڈیا, سوشل میڈیا, فلانا میڈیا, ٹمکانا میڈیا, ہم نے بول بھی لانچ کروایا ہمارے انہوں نے, اور پھر جناب باپ انہیں آپ بھی لانچ کروایا. باپ تو پولیٹیکل پارٹی کا نام تھا. آپ بھی لانچ کروایا. پھر سوشل میڈیا برگیڈ بنائے گئے, 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ لڑی جائے گی. پھر وہ برگیڈ جو تھے وہ چونکہ ان کو چلانے کے لیے چلیں, وہ تو ہم ان کو ذہنی طور پہ معذور کر کے حب الوطنی کے نام کے اوپر چلا لیں گے, لیکن ان کے جو ٹرینڈز ہیں وہ تو پیسے مانگتے ہیں. تو پیسے تو ہم لینے کے قائل ہیں, دینے کے قائل تو نہیں ہیں. تو جن سے پیسے لیتے تھے ان کے گلے ہی ڈال دیا گیا کہ یہ یار اب ایسے کر لیں. تو اب وہ پی ٹی آئی نے ٹیک اوور کر لیے. تو اب پی ٹی آئی اس کے ذریعے ادارے کو بتاتی رہتی ہے کہ جناب یہ ہوتی ہے 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یار اپنے بنیادی تعصبات سے باہر نکل کے تنقید کیا کریں. مشرف بھی اتنا ہی برا تھا, ایوب خان بھی اتنا ہی برا تھا جتنا برا ضیاء الحق تھا. اور یحییٰ خان تو ایوب خان کا بغل بچہ تھا نا. ٹھیک ہے, اس کا تو خام تھا کہ اس کا تو خیال تھا کہ میں کیڑی انہاں دی بکری کھول لئی, یہ اس کے باقاعدہ الفاظ ہیں نا,
میں نے کون سا ان کے ساتھ ظلم کر دیا بنگالیوں کے ساتھ جو ہے، اور اس نے جو ظلم کیے ہیں ان کا تذکرہ بھی جو ہے وہ کرتے ہوئے گھن آتی، شرم آتی، ٹھیک ہے۔ اس کے جرائم جو تھے وہ اس قدر کبھی ہیں کہ اسے بیان نہ کر سکنے کی وجہ سے ہر بندے نے وہاں پہ میس مرڈر کا اور میس ریپ کا الزام لگا دیا۔ میس مرڈر اور میس ریپ نہیں ہوئے تھے، وہ جو ہوا تھا وہ ایوب خان اینڈ کرونیز نے کیا تھا۔ آپ پڑھ لیں نا حمود الرحمان کمیشن کے موصوف جو ہیں، جب انہوں نے آخری اجلاس کیا ہے، جنرل امیر عبداللہ خان نیازی یک از انکل آف عمران احمد خان نیازی نے جو کچھ کیا تھا کہ وہ سرنڈر کے حوالے سے میٹنگ ہوئی، تو میٹنگ کے اختتام سے پہلے ہی انہوں نے کہا کہ یار یہ فائنل کر کے اس کے اوپر سائن کر کے تو ویسٹرن کمانڈ کو بھیج دو اور انڈینز کو بھی کمیونیکیٹ کر دو۔ اور خود وہ بھلا کیا کرنے گئے تھے؟ وہ بیک وقت ایک سے زائد خواتین کے ساتھ جو تھے وہ یہ حمود الرحمان کمیشن میں لکھا ہوا ہے، کرنے کے لیے ایک اپنے محفوظ مقام کے اوپر چلے گئے تھے۔ تو خیر یہ میں نے ایسے ہی دیکھے، مجھے کتنی مشکل ہوئی ایک کی کرتوت بیان کرنے میں، تو اگر میں باقیوں کی کرتوت بیان کرنے لگوں تو ہز آ جاتی ہے نا۔ تو اگر مجھے آتی ہے تو میرے سے تو زیادہ اچھے لوگ ہوں گے جنہوں نے یہ رپورٹ لکھی ہوگی، تو انہیں بھی تو پھر وہ ماس مرڈر کا الزام لگا دیا جاتا ہے یا ماس ریپ کا۔ ماس ریپ یا ماس مرڈر نہیں ہوا تھا، وہ تو گاندھی جی کے صاحبزادے نے بھی ثابت کر دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، یہ کرتوتیں ہوئی تھیں، ان کی کرتوتیں ہمارے گلے پڑتی ہیں، ٹھیک ہے، قوم کے گلے پڑتی ہیں، اور قوم کے اندر آپ کو پتہ ہے پھر لوگ ہیں کہ نہیں، پھر ان کے جرائم جو ہیں وہ اپنے گلے میں ڈال لیتے ہیں اور جا کے کارگل کے ٹریجڈی کی بل کلنٹن سے معافی مانگ لیتے ہیں، لیکن واپس پہنچنے سے پہلے وہ غدار قرار دیے جا چکے ہوتے ہیں۔ یہ ہماری تاریخ ہے۔ تو اس لیے خدا را اپنے ذاتی تعصبات کی بنیاد کے اوپر فوجی اقتدار کو یا مارشل لاء کو کنڈیم مت کیجئے، بلکہ اکراس دا بورڈ کیجئے، ٹھیک ہے۔ اگر ہمیں اس عمر کے اندر آ کے یہ عقل آ گئی ہے تو تسی بھی سیکھ لو یار، تسی تو ساڑھ تو سینئر ہو، کچھ شرم کر لو، ٹھیک ہے۔ تو جب ترازو لے کے کھڑے ہوں اور آپ کو انصاف کرنے کا موقع ملے تو پھر پورا انصاف کریں۔ ہم تو خیر یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں اس کے بعد کہیں پہ پیش ہونا ہے، آپ یقین نہیں رکھتے، لیکن آپ اگر انسانیت کے دائی ہیں تو کم از کم دنیا میں تو سچ بول جائیں نا یار، مرنے سے پہلے۔ ٹھیک خیال، بس جی اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔